اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں محمد ویس قادری اسلمی، جو کہ تجوید و قرات کورس کے لیسنز جو ہیں وہ ہمارے جاری و ساری ہیں، اور نہایت محنت شاقہ کے ساتھ آسان طریقے سے آپ تک جو تجوید و قرات کورس ہیں اس کے اسباق پہنچانے میں الحمدللہ کوشاں ہیں، اور تمنا یہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک قرآن پاک کی تعلیمات جو ہے وہ پہنچ سکیں، اور لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا لازمی سمجھیں، اور اپنے لیے قرآن پاک کو ہدایت کا ایک راستہ بنا لیں، تاکہ لوگ قرآن کریم تلفظ کے ساتھ بھی پڑھیں، پھر اس سے ترجمہ بھی حاصل کریں، پھر اس سے نصیحت اور اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر کامیاب زندگی بنا سکیں، اور آخرت کے لیے بخشش کا ذریعہ اور سامان بنا سکیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کو تجوید و قرات سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں روزانہ کے بنیاد پر، کیونکہ ہر چیز کا سمجھ لیجئے کہ جب آپ پریکٹیکلی پریکٹس اور ٹریننگ کے ساتھ، مشق کے ساتھ اس کا مجاہدہ کریں گے، ریاضت کریں گے، تو انشاءاللہ قرآن کریم وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کیا کر سکیں گے، قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ ویسے بھی دنیا میں جو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، بروز قیامت یہ کتاب، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی کیا کرے گی؟ شفاعت کرے گی۔ تو ناظرین کرام، بہت بڑا یہ کامیابی کا ایک سمجھ خزینہ ہے قرآن پاک، تو اگر ہم اس کو ہدایت سمجھ کے حاصل پڑھیں گے، کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں ہدایت ہی کیا ملے گی؟ حاصل ہوگی۔ تو یاد رکھیے، جیسا کہ ہمارا تجوید و قرات کورس کا لیسن نمبر 44 جو ہے وہ 44واں سبق جو ہے وہ سکون کے حوالے سے ہے۔ کس کے حوالے سے ہے؟ سکون کے۔ ظاہر ہے حرکات و سکنات کہا جاتا ہے نا، حرکات و سکنات یعنی حرکت اور سکون، حرکت اور سکون، ایک کے اوپر حرکت ہوتی ہے، ایک کے اوپر حرکت نہیں ہوتی ہے، جزم ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے ان دونوں کا تذکرہ ایک جگہ اس لیے کیا تھا کہ حرکت اور سکون کے درمیان میں کیا ہو جائے؟ فرق محسوس ہو جائے کہ حرکت کسے کہتے ہیں اور سکون کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، سکون کی اولاً 2 قسمیں ہیں۔ سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک سکون اصلی، ایک سکون عارضی۔ ایک سکون اصلی اور ایک سکون عارضی، 2 قسم کے سکون ہیں۔ کون کون سے بولیے؟ نمبر 1 سکون اصلی اور نمبر 2 سکون عارضی۔ سکون اصلی کسے کہتے ہیں ناظرین کرام؟ توجہ کریے، سکون اصلی وہ سکون ہے جو وقف اور وصل میں قائم رہے، جو وقف اور وصل میں کیا ہو؟ قائم ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وصل اور وقف کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی حرف پر رکنے لگیں، ٹھہرنے لگیں، نمبر 1 اس کو وقف کہیں گے، اور نمبر 2 وصل، یعنی آپ کا اتنا لمبا سانس ہے کہ آپ ایک آیت کو اگلی آیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ملا رہے ہیں، تو اسے وصل کہیں گے۔ ملانے کو وصل اور ٹھہرنے کو وقف کہیں گے۔ تو کہتے ہیں ٹھہرنے اور ملانے کی صورت میں جو سکون قائم رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سکون اصلی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آنا، فار ایگزامپل آنا۔ اب آنا میں آپ وقف کریں یا اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں، وقف اور وصل دونوں صورت میں یہ لام کیا رہے گا؟ ساکن ہی رہے گا۔ لام کیا رہے گا؟ ساکن ہی رہے گا۔ اب دیکھیں آنا ہے نا، تو آنا میں جو لام ہے، جو لام ہے، یہ لام جو ہے یہ چاہے آپ ملا کر پڑھیں یا آپ ٹھہر کر پڑھیں، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ اسے کیا کہیں گے؟ سکون اصلی۔ اسے کیا کہیں گے؟ سکون اصلی۔ اب سکون اصلی کی پھر قراء کرام 2 قسمیں کرتے ہیں، سکون لازمی اور سکون وضعی۔ سکون لازمی اور سکون وضعی، ٹھیک ہے۔ 2 سکون اصلی کی پھر آگے کیا ہو جاتی ہیں؟ 2 صورتیں قسمیں بن جاتی ہیں، سکون لازمی اور سکون وضعی۔ اب پھر یاد رکھیں سکون کی علامات کیا ہیں؟ سکون اصلی کی وہ جزم اور تشدید ہے۔ علامات کیا ہیں بولیے؟ یہ کس کی علامات ہیں؟ سکون اصلی کی۔ سکون اصلی کی علامات، سکون اصلی کی تعریف اور سکون اصلی کی آگے 2 قسمیں جو صورت سکون وضعی ہیں اور سکون لازمی ہے۔ یہ دو سکون اصلی کی کیا بن جاتی ہیں؟ قسمیں۔ آگے آ جاتے ہیں سکون عارضی۔ سکون عارضی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سکون عارضی وہ سکون ہے جس میں کوئی متحرک حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے۔
جس میں کوئی متحرک حرف ہے، یعنی حرف کے اوپر حرکت تھی، حرف کے اوپر کیا تھی؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ متحرک حرف کو وقف کی صورت میں ساکن کر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ سکون عارضی کہتے ہیں، سکون عارضی۔ جیسے رب العالمین، نون کے اوپر کون سی حرکت تھی؟ نون کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے۔ ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ نون متحرک ہے، نون کیا ہے؟ یہ والا، یہ نون متحرک ہے، اور نون کو جب آگے ملائیں گے تو نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو جب اس کو وقف میں پڑھیں گے تو اس پر کیا کر دیں گے؟ سکون، ساکن کر دیں گے اس کو۔ متحرک حرف کو وقف کی صورت میں کیا کر دینا؟ ساکن کر دینا، اسے کیا کہیں گے؟ سکون عارضی۔ یعنی سکون عارضی وہ سکون ہے جس میں کوئی متحرک حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے۔ اب یہ نون متحرک ہے، وقف کی صورت میں اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ ساکن کر دیا، اس کے اوپر جزم۔ تو وقف کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ گڈ، یہ سکون کیا ہے؟ عارضی ہے۔ سمجھ آ گئے ناظرین کرام؟ سکون کی دو قسمیں، سکون اصلی اور سکون عارضی، پھر سکون عارضی اور سکون اصلی کی تعریفات، پھر سکون اصلی کی تعریف، دو قسمیں، صورتیں، اور پھر ان کی جو ہے وہ علامات، جو میں نے آپ کے سامنے نہایت آسان طریقے سے بورڈ کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ سمجھا دی ہے۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو یہ چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ملے گی، آپ کے لیے نہایت آسان ہے۔ دعا یہ کریے کہ مجھے اللہ کریم اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں، اپنے ویژن میں اللہ کریم مجھے کامیابی و کامرانی و دن رات کی محنت سے ترقی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو اپنا دوست، اپنا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ کریم اس قرآن کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اسی قرآن کو ہمارے لیے قبر میں کیا کر دے؟ منور اور نور علی نور بنا دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔